السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ الصافات کی آیت کو پڑھ رہے تھے اور پچھلی کلاس میں ہم نے آیت 99، 100 اور 101 کو کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی آیات کو پڑھیں گے اور ان سے اپنے لیے سبق لیں گے اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، ٹھیک، بإذن اللہ تعالی۔ سورہ الصافات آیت نمبر 102 میں ارشاد باری تعالی ہے، پھر جب وہ بچہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، یا ابتی، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چلیں ابھی حصے حصے کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی تھوڑی سی تفسیر اور لیسنز لیں گے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پھر جب بچہ سعی کی عمر کو پہنچ گیا۔ سعی کس کو کہتے ہیں؟ چلنے پھرنے کو، دوڑ دھوپ جو کرتے ہیں نا، جو ہم عمرے میں سعی بھی کرتے ہیں، تو اس کا نام سعی اس لیے پڑ گیا کیونکہ اس میں ہم دوڑتے ہیں نا، چلتے پھرتے ہیں، ایک پہاڑ سے لے کے دوسری پہاڑ تک کا وہ جو چلنا پھرنا ہے اس کو سعی کہا گیا۔ تو یہی لفظ ہے یہاں پر بھی کہ چلنے پھرنے کی اور دوڑنے کی عمر کو جب اسماعیل علیہ السلام پہنچے، تو پھر اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے اس حصے میں اسماعیل علیہ السلام کی عمر بتائی جا رہی ہے کہ جس وقت قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا، آزمائش آئی تھی، تب اس وقت اسماعیل علیہ السلام کوئی 8 سے 13 سال کے بچے تھے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچے اپنے کام کاج خود مینج کر سکتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں اپنے ڈیلی نیڈز کو، جن کو ہوش رہتی ہے ہر اچھی بری چیز کی، اور وہ بچپن سے نکل چکے ہوتے ہیں، یعنی ان میں بچپنا زیادہ نہیں رہتا، تو یہ عمر ہوتی ہے۔ تو عمر بتائی جا رہی ہے، مین چیز اس میں یہ ہے کہ عمر پہ زیادہ فوکس ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تھے مکہ اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے ملنے کے لیے۔ تو اس کا بھی اندازہ ملتا ہے کہ جب وہ چھوڑ کر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام ان کو وادی میں مکہ کی، تو پھر وہ بہت ہی زیادہ چھوٹے گود کے بچے تھے، اور پھر دوبارہ جب وہ آئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی عمر 8 سے 13 سال کی ہو چکی تھی، تو اتنے عرصے کے بعد وہ مل رہے تھے اپنے بچے سے۔ تو اب موقع مل رہا تھا کچھ کوالٹی ٹائم گزارنے کا فیملی کے ساتھ، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور بڑی آزمائش آ گئی، اور وہ کون سی آزمائش تھی کہ اپنے ہی بچے کو جو اتنے عرصے کے بعد انہیں پیدا ہوا، بوڑھاپے کی اولاد تھی، اور اتنے عرصے تک وہ اس سے جدا بھی رہے، بے آباد وادی میں چھوڑ دیے تھے، ابھی ملنے کا موقع ملا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا کہ ابھی تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرنا ہے۔ تو پھر یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو اسے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے اس آیت کے اس حصے سے کہ دنیا دارالعمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، جہاں مشکلات، تھکاوٹ، محنت، تکلیفیں پیش آتی رہیں گی، خوشی کے ساتھ غم بھی اور خوف بھی مل جاتے ہیں ساتھ۔ دارالخلد، دارالقرار، سکون اور راحت کہاں ہے؟ صرف جنت میں۔ جب بھی کوئی دکھ، درد، تکلیف دہ وقت آئے تو اپنے دل کو دلاسا دلائے کہ یہ وقتی ہے، ٹیمپرری چیز ہے، کچھ ہی دن کی بات ہے، پھر آگے ہمیشہ کی نعمتوں بھری جنت ملے گی، جہاں کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، جہاں صرف آرام ہی آرام ہے، تو آپ کو سکون آ جائے گا۔ تو ایسے وقت میں خود کو کہیں، خود کو تسلی دیں کہ یہ وقت بھی ٹل جائے گا، یہ ٹیمپرری ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا بنیہ، اے میرے پیارے بچے،
اے میرے بیٹے، انداز تو دیکھیں ذرا بچے سے بات کرنے کا، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ اپنے بچے کے ساتھ کیسے اور کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی باپ بیٹے کی گفتگو ہو، کانورزیشن ہو، تو نرمی اور محبت بھرے انداز پر توجہ دی گئی۔ آپ خود چیک کر لیجئے قرآن میں، میری بات پر نہ جائیں۔ دیکھیں ان آیتوں میں جو معلوم اور معروف ہیں زیادہ، جیسے سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو خطاب کرنا اور دوسرے بیٹوں سے بھی، پھر اسی طرح سورہ لقمان میں لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو تربیت اور تاکید کرنے کا انداز، آپ کو یہی بات ملے گی جو یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے سیکھنے کی بات مل رہی ہے۔ اور عمر یہی کوئی 8 سے 13 سال کی ہے بیٹوں کی، تو یہ معاملہ اس وقت کرنا چاہیے جب بچے ٹین ایجر سے پہلے ہوں، کیونکہ ٹین ایجرز کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اور ہوگا۔ تو عمل کی بات ہم نے آیت کے اس حصے سے کیا لینی ہے؟ بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ، ان کی عمر کے لحاظ سے ان کے ساتھ سختی اور نرمی کے بیچ کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، بچوں کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں، یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی دولت ہیں، آپ کی جاگیر ہیں، لیکن حق نہ جتائیں، محبت اور پیار کا اظہار کریں، وہ خود بخود آپ سے جڑ جائیں گے۔ فیملی بانڈنگ اور ٹائز ایسے ہی اسٹرانگ اور مضبوط بن سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو کتنے پوائنٹس نوٹ کیا آپ نے اب تک؟ 3 ہے نا، 3 پوائنٹس ہیں۔ تکلیفوں پر دل کو دلاسا دیں، وقتی ہیں کہ پرماننٹ نہیں ہیں۔ لکھ لیں اپنے دل اور دماغ پر کہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ ہاں، جنت میں کنٹرول، اتھارٹی سب دی جائے گی۔ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے، اور جنت دارالقرار ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا، پھر اس آیت سے جو ہم نے سیکھنا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ پھر بچوں کے ساتھ نرمی، اور تیسرا پوائنٹ کہ بچوں کو اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اور کوئی نہیں تو صرف میرا یا میری لگا دیں بچوں کے نام کے آگے، جیسے میرا عبداللہ، میری عائشہ، مثال کے طور پہ، تو بچوں کے دل میں اپنا پن آ جاتا ہے اس سے، اور آپ سے جڑے رہیں گے۔ آیت کے اگلے حصے پر چلیں۔ اس میں خواب کی بات آ گئی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں اشارہ ملا تو اٹھ کھڑے ہوئے حکم بجا لانے کے لیے۔ کیوں؟ پہلی بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی کا خواب حجت ہے۔ نبی کو جو خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ وحی کی ایک قسم ہے، اللہ کی طرف سے حکم مانا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خواب میں حکم کا اشارہ ملا تھا، اور یہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام پر لاگو ہوتا ہے رول، اور اب قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا نبی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو آج کے دور میں یا قیامت تک اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے، قربانی دینے والا، ذبح کرنے والا، خون بہانے والا، تو نہیں ہے اس پر عمل کرنا، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے اشکال ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن افسوس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے جاہل گوار لوگ ہوتے ہیں جو خود ساختہ رسموں کے نام پر اپنے جھوٹے الہوں کے نام اپنی اولاد کو ذبح کر کے ان کا خون بہا دیتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر، اپنے پجاریوں اور سادھو سنتوں کے کہنے پر۔ یہ بہت ہی خوفناک عمل ہے جو وہ بہت ہی بے دردی سے کرتے ہیں، اوروں کے بچوں کو بھی کڈنیپ کر کے کرتے ہیں، یا پھر کئی بار بہکاوے میں آ کر اپنی ہی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے دل پر پھونک کر کروٹ بدل کر سو جائیں، اور کسی سے بھی اس خواب کا ذکر نہ کریں۔ اس کو بیان کر کے عاملوں کے پاس جا کر اس کا توڑ کرنے کی، تعویذ، پلیتن وغیرہ، قرآن خوانیاں کرنا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ملنے والا ایک وسوسہ ہے، جس کو دور کرنے کے لیے
صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھ لینا کافی ہوگا، اور اس کے بعد صبح شام کے اذکار پڑھ لیں، جس سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ پہلی بات تھی، کون سی؟ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی کی شکل ہے، تو نبیوں کے لیے یہ اللہ کے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا گیا تو فوراً اس کو مان لیا، یہ دوسری بات ہے، صرف اشارے کو حکم مان لیا۔ اور ہم تو قرآن کے سیدھے سیدھے حکم کو پڑھ کر، جان کر، سن کر بھی اٹھتے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لوگوں کو بتایا جائے تو خطرناک ری ایکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بحث کرنے لگتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں ہے لکھا ہوا، اور بتا بھی دیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، ان کا ایک ہر بات میں سیریس ہو جاتی۔ لو، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے نہیں ہو سکتا بھائی، آج کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں، اسی طرح کی باتیں سننے کو ملتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ پھر آگے کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آیت میں دیکھیں عربک ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے۔ 8 سے 13 سالہ بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام عمر رسیدہ، 80 سال سے زیادہ، خوب ایکسپیرینس ہے زندگی کا، حکمت والے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ہیں، عظیم و شان مقام والے، اور عمل دیکھیں ذرا، اپنے چھوٹے سے بچے سے مشورہ کر رہے ہیں جو تقریباً 10-12 سال کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو اسماعیل علیہ السلام پر زور زبردستی بھی کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بچے تھے نا، مظلوم اور بے بس ہی تھے اپنے والد کے آگے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے خواب میں تجھے ذبح کرنے کا، اور کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے لیے اللہ کا حکم ماننا لازم ہے، چل ادھر لیٹ جا، مجھے تیری گردن پر چھری چلانی ہے۔ کیا یہ نہیں کر سکتے تھے؟ اگر چاہتے تو کر سکتے تھے نا، یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں بیٹے کی رائے لی؟ بیٹے کو مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے، بیٹے کی ذہن سازی کی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اگر کسی سے کچھ کام کرانا ہو، خاص طور پر جب وہ ٹیم ورک ہو، تو دوسروں کی رائے لینے کا طریقہ جو ہے وہ فائدہ مند رہتا ہے۔ کسی کو اپنی بات پر رضامند کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ٹیم ورک یا کوئی اس طرح کا کام ہو جہاں پہ دوسروں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے آپ کے فیصلے کا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو مشورہ کر لینا چاہیے۔ اول بات تو یہ تھی۔ دوسری بات، بیٹے کو بھی نیکی میں، اللہ کی اطاعت گزاری میں شامل کرنا مقصود تھا کہ بیٹا بھی اس سے راضی ہو اور اس کو بھی قربان ہونے کا اجر مل جائے، کیونکہ قربانی دینا اگر نیکی ہے تو قربان ہونا بھی تو نیکی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بیٹا بھی اگر اپنے دل سے بات مان جائے گا تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہوگا، اور اللہ صرف باپ سے ہی نہیں بیٹے سے بھی راضی ہو جائے۔ اسی خیال سے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا تھا۔ اور تیسری بات، تو یہ دوسری بات کون سی تھی کہ بچوں کو نیکی میں شامل کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو ہے یہ ہے کہ نرمی سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو والدین اور استاد سختی سے پیش آتے ہیں جن بچوں پر، ہاں نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک وہ بچے ڈسپلنڈ ہو جائیں ڈر اور خوف کے مارے، لیکن ان کی بانڈنگ بڑی ویک ہوتی ہے۔ بچے پھر باتیں شیئر نہیں کرتے، خوف سے باتیں چھپانے لگ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر اور خوف زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو محبت اور احترام ہے والدین کا وہ کم ہو جاتا ہے، مطلب اس کی کوئی اہمیت زیادہ نہیں رہتی۔ تو وہ کیوں باتیں چھپانے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر پتہ چل جائے والدین کو کہ میں نے مارکس کم سکور کیے ہیں مثلاً ٹیسٹ میں، یا کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو ان کے ہاتھ سے گر کر یا کھو گئی، تو سامنے سے جواب کیا ملے گا، شاید پٹائی بھی ہو جائے۔
تو شاید اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی وہ بچے بھی نا شیئر نہیں کرتے، تو بانڈنگ ویک ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ ہم کس عمر کے بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو 8 سے 13 سال تک کے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ نرمی کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ تو خلاصہ کیا ملتا ہے؟ اولاد کو نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے اور ان کے کاموں میں مشورہ بھی کیا کریں۔ ایک دم ان کے سر پر کوئی بھی کام مسلط نہ کریں، اس سے بچے چڑ جاتے ہیں اور نیگیٹیولی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ نوٹ کیا؟ تو یہ 3 باتیں اس کی ہو گئیں اس آیت کے اس حصے سے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سب سے پہلے میں خود اپنے لیے نصیحت کرتی ہوں، نصیحت لیتی ہوں۔ چلیے آیت کے اگلے حصے پر چلتے ہیں۔ پھر باپ کے سوال پر بیٹے کا جواب سنیے۔ سننا چاہیں گے؟ آپ امیجن کریں کہ کسی بھی بچے سے یہ کہا جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک تو ہیں آپ؟ خواب پر عمل کرنے چلے ہیں، میری جان کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو؟ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو گئے؟ ایسے ہی شاید کوئی جواب ملے۔ لیکن اس قصے میں اگر باپ ابراہیم ہے تو بیٹا کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ آیت نمبر 102 کا یہ حصہ، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کون سا بچہ ایسا کر سکتا ہے؟ اتنی بہترین فرما برداری کیسے آئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت میں؟ والد کو خطاب کرنے کا بھی انداز دیکھیے، اے میرے ابا جان۔ یہ والد کی محبت اور شفقت کا نتیجہ تھا، اور باپ بیٹے کی مضبوط جو ٹائز اور بانڈنگ ہے، اسٹرانگ بانڈ، اس کی نشانی ہے۔ جب یہ حصہ پڑھایا جاتا ہے تفسیروں میں تو عموماً ایک شعر کوٹ کیا جاتا ہے، منشن کیا جاتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ادب اور آداب اور تابعداری کس نے سکھایا تھا؟ ان کی والدہ نے، سیدہ ہاجرہ نے۔ یہ والدین کی دینداری اور نیکیوں کا نتیجہ تھا۔ دونوں والدین اللہ کے فرما بردار تھے، اور ان کا دین پر عمل کرنا، دین پر ان کی ثابت قدمی سبب تھا، اور والدین کی دعائیں بھی، جس کی وجہ سے بیٹا بھی فرما بردار ہو گیا۔ ماں باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں، یہ نوٹ کیجیے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ ہم ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھتے ہیں نا، اور اس میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں 2 یتیم بچوں کا، جس میں یہ آیت آتی ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیموں کا باپ نیک تھا۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ جب وہ دونوں جوان ہوں گے تو ان کے باپ کا خزانہ ان کو مل جائے، اس لیے اللہ نے خضر علیہ السلام کو دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا اس خزانے والی زمین کے اوپر، تاکہ وہ مال محفوظ رہے، اور باپ کیونکہ نیک تھا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس کے مال کو محفوظ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، نیک والدین کی اچھی تربیت کے سبب والدین کو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ملتا رہتا ہے، یعنی نیکیاں لکھی جائیں گی مسلسل جب تک آپ کی اولاد آپ کی سکھائی ہوئی نیکی پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور یہ کب تک لکھے جائیں گے اعمال؟ جب تک اولاد آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو یہ نیک اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو یاد کرتی رہے گی، ان کی اتنی فرما بردار بھی رہے گی دنیا میں، پھر مرنے کے بعد ان سے اتنا ان کو لگاؤ ہوگا کہ ان کے لیے ہر دم دعائیں کرنا، تو ان کی عادت اور معمول بن جائے گا، اور یہ بھی والدین کو فائدہ دیتا ہے۔ اور میدان حشر میں قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر پر اللہ تعالیٰ تاج پوشی کروائے گا، پیرنٹس کو کراؤن تاج پہنایا جائے گا، اور ان کو بہترین لباس سے آراستہ کیا جائے گا، سجایا جائے گا، عزت دی جائے گی۔ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا، قرآن کا محافظ بنایا تھا، ان کو نیک بنایا تھا۔ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کو نوازتا ہے۔ بچے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سب کانشیسلی اپنی پرسنالٹی میں امبائب کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین پابند اور پرہیزگار ہوں، نماز روزہ زکوٰۃ پردہ حیا کے، تو بچے بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ فرق کب اور کہاں ہوتا ہے؟ جب ماں باپ دنیا داری میں گم ہو، دنیاوی چیزوں میں دھیان زیادہ ہو، کھانا پینا، اسکول کالج، بزنس جاب، پارٹیز دعوتیں، رسم رواج، سوشلائزنگ، انٹرٹینمنٹ، گھومنا پھرنا، فوکس ان سب پر کرتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ بچے دیندار ہو، نیک ہو، تو شکوہ ہی رہے گا کہ بچے سنتے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ کی ہے، گستاخی ہم سے بھی ہوئی ہے اللہ کے حکموں میں۔ لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین پابند ہونے کے باوجود بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یقین کریں بچے دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ کے ایک چھوٹے سے کونے میں یہ چیز رجسٹر ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے ان کی میچورٹی کا، جب آپ کی دینداری رنگ لائے گی، فائدہ دے گی۔ اور اس میں ایک اور بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ ماں اور باپ دونوں کا ہم خیال ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ دیکھیں قرآن میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ نافرمان نکلا، حالانکہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور نبی کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ تو وجہ کیا تھی اس کی نافرمانی کی؟ ماں نیک نہیں تھی، ماں بگڑی ہوئی تھی، دیندار نہیں تھی۔ لیکن باقی 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے نیک ثابت ہوئے، اور انہی سے نسل انسانی چلی آ رہی ہے۔ پھر دیکھیں لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی اللہ کی نافرمان تھی، لیکن لوط علیہ السلام کی بیٹیاں نیک بخت تھیں۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی عذاب سے بچا لی گئیں، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ عذاب کا شکار ہو گئی۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی انگلش میں، برڈز آف دا سیم فیدرز فلاک ٹوگیدر۔ یہی بات تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں۔ ماں باپ کیونکہ دیندار تھے تو بیٹے کی بھی ذہانت یہی تھی، اور اسی لیے بیٹے سے مشورہ کرنے سے خیر ہی ملا۔ بگڑے ہوئے بچوں سے مشورہ اگر کیا جائے، خاص طور پر دین کے معاملے میں، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو وہی سب کچھ کہیں گے نا جو فلموں سے، سیریل سے، ماحول سے جو بھی دیکھ کے سیکھتے ہیں، ماڈرنٹی کے نام پر اور ٹیکنالوجی اور ہائی سوسائٹی کے نام پر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں دین صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی حد تک ہے۔ باقی چیزوں میں دین کے اینگل سے جانچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر چیز، ہر کام وہ ماحول اور فلم سے، سیریل سے سیکھتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے نہیں۔ یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارا جو نیکی کا ڈیفینیشن ہے نا، کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک نیکی کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا، نماز روزہ زکوٰۃ قرآن پڑھ لیا تو بہت ہی نیک انسان ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں کے نزدیک نیک کون ہے؟ جو کائنڈ، ہانسٹ، ٹروتھفل، تو عادات پر زیادہ، ان کا اخلاق پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بس اتنا کافی ہے۔ اگر انسان اچھا ہے نا، اخلاق کا بہت ہی پولائٹ اور جینٹل اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، عادات اخلاق اچھے ہیں، تو پھر وہ نیک ہے۔ لیکن اسلام میں نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہو سب سے پہلے، اور اس کے بعد اس کے نیک اعمال ہوں، اچھے اچھے اعمال وہ کرے۔ تو ایمان کے بغیر، تو ایماندار ہونا اور اللہ کے معاملے میں خاص طور پر ایماندار ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے نیک عمل کے لیے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ شریعت پر پورا فوکس رہنا اور شریعت پر عمل کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں آخری حصے پہ چلتے ہیں آیت کی۔ اسماعیل علیہ السلام پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اللہ پر پورا ایمان ہے، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے وعدہ نہیں کرتے، کیونکہ انسان کمزور پڑ سکتا ہے، دل بدل سکتا ہے، لیکن
اتنا اعتبار اور اعتماد ضرور ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو بیٹا دیکھیں انشاءاللہ کہہ رہا ہے، خود اپنے طرف سے کوئی کانفیڈنس نہیں شو کرتا کہ ہاں ہاں آپ مجھے لیٹائیں، کیونکہ اگر لیٹانے کے بعد اس کا دل بیٹھ جائے تو پھر، اور باپ کا بھی اگر پسیج جائے تو پھر وہ نہیں ہو سکتا نا عمل، جو انہوں نے جو حکم ہے اس کو بجا لانے میں مشکل آ سکتی تھی۔ تو انشاءاللہ کا لفظ اس نے بھی یوز کیا۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چلیں اگلے سیشن میں نیکسٹ آیت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے غور و فکر کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔